میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں۔ جوانی میں بہت حسین و جمیل تھا اور صاحب شرم و حیا بھی۔ ایک کپڑے والے کی دکان پر میں نے ملازمت اختیار کی، نوکری حاصل کی اور وہاں پہ نوکری کر رہا تھا۔ ایک روز ایک بوڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیں، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ ہم رکھ لیں گے، پھر ان کی قیمت اور بقیہ کپڑے اس نوجوان کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ چنانچہ مالک دکان کے کہنے پر میں بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک عالیشان کوٹھی پر لے آئی اور مجھے ایک کمرے میں بیٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں گھبرا کر نگاہیں نیچی کی، فوراً وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس پر شہوت سوار تھی، وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنے پر مضر تھی اور بضد تھی۔ میرے ذہن میں اس گناہ سے بچنے کی ایک ہی تجویز آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء جانے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے بیت الخلاء میں جا کر دل مضبوط کر کے وہاں کی نجاست اپنے ہاتھ، منہ اور کپڑوں پر مل لی۔ اب جوں ہی باہر آیا تو میری عاشقہ گھبرا کر بھاگی، یعنی وہی لڑکی جو اپنی شہوت کو پوری کرنی چاہتی تھی، اب وہ دیکھ کر گھبرا کر بھاگی اور کوٹھی میں پاگل پاگل کا شور اٹھا۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی، غسل کیا اور کپڑے پاک کر کے وہاں سے چل دیا۔ رات میں جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں جبرائیل علیہ السلام۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبو ہی خوشبو مہک رہی تھی اور خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے۔ تو انسان چاہے تو گناہ سے روک سکتا ہے، اگر وہ کوشش کرے تو وہ روک سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بہت ہی اچھا واقعہ بیان کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا کہ تم اپنے نفسانی خواہشات سے بچتے رہو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا، آدمی کو کمزور بنایا گیا۔ سمجھ میں آگئی بات کہ نہیں آئی؟ اب آگے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، البتہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور آج تو جو آتا ہے آنے دو، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پیٹ بھرنا چاہیے، حلال کا ہو یا حرام کا، کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حرام کا آتا ہے جب بھی صحیح، حلال کا آئے جب بھی صحیح۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا مت کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، ایسے مال کو جو باطل طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا کہ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، البتہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔